ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے پاکستان کے توانائی کے بحران پہ. دیر سے ہاشم صاحب ہیں ٹیلی فون لائن پہ. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیے. سپنا صاحب, آپ نے جو بات فرمائی ٹی وی پہ, تو اس سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جتنا اپروچیبل لوگ ہیں تو ان کو کوئی رسائی نہیں کر سکتا ہے, اور نہ ان سے کوئی پوچھ سکتا ہے صحیح کہ آپ نے میٹر لگایا ہے کہ نہیں. ٹھیک. میں 2 دفعہ ناظم رہ چکا ہوں اپنے علاقے کا. میرے علاقے, میرے کونسل میں صرف 4 گاؤں جو ہے وہ الیکٹریفائڈ ہے. باقی 36 گاؤں جو ہے ان میں الیکٹریسٹی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں دیا گیا ہے. ٹھیک. لوگوں نے اپنی طرف سے اور لوکل باڈیز کی طرف کے تعاون سے ہم نے کچھ جنریٹر اپنے یونین کونسل میں لگا دیے ہیں. اس سے لوگوں کا کام چل رہا ہے. اچھا, لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ نے بتا دیا, ہمارے سیشن جج سے کون پوچھے گا, ہمارے میجر جرنیل سے کون پوچھے گا, ہمارے بڑے بڑے لوگوں سے کون پوچھے گا. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ کا. یہ بہت ہی ایک عوامی اور جینون سوال ہے. تنظیم نقوی صاحب, 4 صوبے 95 ارب روپے کے مقروض ہیں اس وقت. کم از کم بجلی کی مد میں پاکستان کا ایسا کون سا بڑا ادارہ یا کارپوریشن یا منسٹری ایسی ہے جو بجلی کی مقروض نہ ہو؟ یہ اس صورتحال میں کیا سلوشن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, سلوشن تو یہ ہے کہ بجلی کے مقروض آج سے 2 سال پہلے بھی تھے, 3 سال پہلے بھی تھے. کیپیسٹی ذرا کم تھی. بات یہ نہیں ہے کہ اگر مقروض ہیں تو آپ کی بجلی گھر نہیں لگنے چاہیے. اگر مقروض ہے تو فیڈرل گورنمنٹ کو نئے بجلی گھر نہیں لگانا چاہیے, فیڈرل گورنمنٹ کو پرانے بجلی کا جو نئے ریپلیسمنٹ نہیں کرنی چاہیے. بات یہ صرف یہ ہے کہ ہماری شارٹیج آف پاور ہے, لوڈ شیڈنگ اس کی وجہ سے ہو رہی ہے. اور ابھی اگر وہ 6,000 میگا واٹ ہے, وہ اگلے سال بڑھ کے 10,000 میگا واٹ, 9,000 میگا واٹ ہو جائے گی. اس سے آگے اسی طرح 10% انکریز کرے گی. اچھا, سوال یہ ہے تنظیم نقوی صاحب, سوال یہ ہے کہ اگر جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایوان صدر ہے, ایوان وزیر اعظم ہے, چیف منسٹر ہاؤسز ہے, گورنر ہاؤسز ہیں, آفیشلی یہ لوڈ شیڈنگ سے مستثنی ہے, تو مجھ سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ میں تو نہیں کروں گا. دیکھیے جی, دیکھیں آفیشلی صدر ہے, وہ ایریاز ہیں, سارے ہیں. یہ پچھلے سالوں میں بھی ہوتی. سوال یہ وہاں سے اگر لوڈ کی اگر وہ چلا بھی رہے ہیں تو 100-200 میگا واٹ استعمال کر رہے ہوں گے. میں کہتا ہوں سمبولک بات ہے, بات سمبل کی ہوتی ہے جناب. میری بات سن لیجئے, اگر آپ نہیں سننا چاہتے تو پھر نہیں بات ہے. دیکھیے, آپ کے پاس سرپلس کیپیسٹی 3 دفعہ کہتا ہوں اگر اویلیبل ہو تو یہ ایسی کوئی بات نہیں. لیکن جب شارٹیج ہو تو اس وقت آپ کو ہر قسم کا اقدام اٹھانا پڑتا ہے, چاہے صدر کا کہیں یہ کریں. لیکن ہم نے پچھلے 10 سالوں میں بجلی گھر کیوں نہیں لگائے, ہم نے پچھلے 8-10 سالوں میں نئے پاور سٹیشن کو اپ گریڈ کیوں نہیں کیا؟ یہ ساری غفلت کا کون ذمہ وار ہے؟ ٹھیک. آپ کے خیال میں کیا؟ اور اس غفلت کی وجہ سے آج دیکھیے, ہر سال اگر 8 سے 10% ڈیمانڈ بڑھے گی, اور کسی زمانے میں 1500 2002 اور 3 تک کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی واپڈا, اس کے بعد کیوں لوڈ شیڈنگ؟ ظاہر ڈیمانڈ بڑھے گی تو ہم کہاں جائیں گے. عقیل صاحب, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو اس پہ یہی کہوں گا, نقوی صاحب کی بات تو ٹھیک ہے کہ لگایا تو نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ کیا ہم ماضی پہ تو زندہ نہیں رہ سکتے, حال آگے بڑھنا مستقبل کی بات کریں, اور ہمیں آگے دیکھنا ہوگا کہ ہمیں کرنا کیا. دیکھیں, پاور جنریشن کے پروجیکٹس تو آ رہے ہیں. اب اس کو اب یہ کہیں گے جی تھرمل پاور پلانٹ ہیں یا جو بھی ہے, لیکن پاور پلانٹ کے پروجیکٹس آ رہے ہیں اور لگ بھی رہے ہیں. اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس سال کے مڈ تک اور نئے پلانٹس آپریشنل ہو جائیں گے. اور پھر اس کے بعد پھر جس طرح سے ہائیڈل پاور پروجیکٹس پہ کام ہو رہا ہے اور پھر کول پہ کام شروع ہوا ہے, تو اٹ ول ٹیک اندر لیٹس سے 8 to 10 ایئرس جب ہم بہت یعنی سرپلس میں آ جائیں گے پاور میں. لیکن وہی بات ہے کہ ابھی ہم اس پہ نہیں رہ سکتے کہ جی ہم نے نہیں لگایا, کیا کر سکتے ہیں اس پہ زور دینا چاہیے. دیکھیں, پاور پلانٹ لگانے میں ایک ٹائم لگتا ہے, یہ دن رات میں نہیں بن. جیسے ایک صاحب نے مشورہ دیا کہ جی بارج ماؤنٹڈ آپ لیا ہے, اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. ایک پلانٹ تو آ ہی رہا ہے ٹرکی سے, وہ بارج ماؤنٹڈ ہے, کراچی کے قریب کھڑا ہوگا, وہاں سے بجلی آئے گی آپ کے پاس, اور وہ ریڈی بھی ہو رہا ہے, تیار ہو رہا ہے. لیکن بات صرف اتنی ہے کہ ہمیں پاور جنریشن کے لیے تو پروجیکٹس چل رہے ہیں, لیکن ہمیں اپنے آپ کو بھی چینج کرنا ہے. جیسے میں آپ کو بتاؤں کچھ سولوشنز میرے پاس ہیں. آپ انڈسٹری جائیں, انڈسٹری ہمارا جو ہے اس کا 60% جو لوڈ ہوتا ہے وہ موٹر لوڈ ہوتا ہے. اب موٹر کی جو ہے وہ ایفیشنسی یہ ہوتی ہے کہ آپ آج بھی انڈسٹری میں جائیں, کسی میڈیم سائز انڈسٹری میں, تو کہتا ہے جی موٹر خراب ہو جائے تو شیرشاہ سے لے آئیں یا ری وائنڈنگ کرا لیں یا کچھ اور کر دیں. اب یہ نہیں سوچتے کہ جی بظاہر تو آپ نے بڑا کوئک فکس کر دیا, ٹھیک تو ہو گئی چیز, چلنا بھی شروع ہو گئی, لیکن کیا اس نے پاور وہی لے رہا ہے جو پہلے تھی اس کی,
یا وہ جو شیرشاہ کی موٹر ہے جس کا کوئی اسٹینڈرڈ ہی نہیں ہے سیکنڈ ہینڈ موٹر کا, یا کوئی ایسی موٹر ہے جس کے کوئی ایفیشینسی کلاس ہی نہیں پتا, تو وہاں پہ تو آپ لوز کر رہے ہیں. وہاں پہ بھی اویئرنیس ہونی چاہیے. اگر وہ 60% لوڈ موٹرز کا انڈسٹری میں ہے, اس کو اگر ہم 25% بھی کم کر دیں تو ہم بجلی وہاں پہ ہی بچائیں گے. میں ایک جھٹکا سوال کر رہا ہوں, اس کا ایک جملے میں جواب دے دیجئے, وقت ختم ہو رہا ہے. اگلے 5 سال میں لوڈ شیڈنگ ہم دیکھ رہے ہیں, ہاں یا نہیں؟ لیکن یہ بڑا مشکل سوال ہے اس کا. نہیں, آپ نے کہا نا 8-10 سال تو لگتے ہی ہیں. اس کی روشنی ہمیں آج بھی چینج کرنا ہوگا اپنے آپ کو. پاور جنریشن اکیلے کوئی حل نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن 5 سال میں آئی ایم آپٹیمسٹک کہ انشاءاللہ ہم اس مسئلے کو حل کر دیں. there won't be any load shedding. تنظیم نقوی صاحب, بہت باتیں کرنے کو جی چاہ رہا تھا لیکن وقت آڑے آ رہا ہے. عقیل احمد صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا. ایک بات میری آخری سن لیجئے. جی جی. یہ 2-3 سال اور اگر لوڈ شیڈنگ رہ گئی جس کی کوئی ہوپ نہیں ہے کہ آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں, تو طوفان بدتمیزی نہیں کھڑا ہوگا بلکہ آپ کی انڈسٹری ہر ایکسپورٹ ہر چیز تباہ ہو جائے گی. 5 سال تو بہت بڑے عرصے کی بات ہے, 2-3 سال ہی آپ صبر نہیں کر سکیں گے. خدا حافظ. بہت شکریہ آپ کا. اور ناظرین آپ رہیے, ہم وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں آپ سے.